بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لفظ زیارت عربی کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی وہ نہیں ہے، لفظی معنی ہے دیکھنے کے، اور ہم امام کو دیکھنے ہی کے لیے آئے ہیں، لیکن شہادت کے بعد اب معصوم فرماتے ہیں کہ ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت نہ کرنا۔ میں یہ سارا مقدمہ جو پیش کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت نہ کرو، یہاں تک کہ سرور کائنات کی حدیث ہے من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، جس نے میری اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میری زیارت کی، بالکل ایسا ہے جیسے زندگی میں مجھ سے ملا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، اب جو اہل سنت بھائی ہیں وہ تو اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ جو ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، توجہ، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے پیغمبر کی زیارت کر لے تو ہمیشہ کے لیے رضی اللہ۔ یہ پہنچ گئے، پہنچ گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام، جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے پیغمبر کی زیارت کر لے قیامت تک کے لیے رضی اللہ۔ سارا مجمع توجہ کرے، جو میرے بھائی ابھی تک نہیں پہنچے، خدا کی قسم نتیجہ دینے والا ہوں، میں نے کہیں جگہ کسی جگہ پہ یہ آج تک ممبر سے نہیں پڑھا، جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے پیغمبر کی زیارت کر لے ہمیشہ کے لیے رضی اللہ، جتنا بھی گنہگار ہو، چاہے جنگ سے چلیں گے بھائی، کاروان ہند ہے، اب زیادہ تر ہندوستانی بھائی ہیں لیکن پاکستانی بھی بہت ہیں، تو اگر میدان سے بھاگ بھی، میرا مطلب ہے بھاگ نہیں، تشریف لے گیا ہو، توجہ فرما رہے ہیں نا اذان گرامی، اگر کوئی ایک مرتبہ صرف کلمہ پڑھ کے، یہ جملہ خاص طور سے میرے تمام بھائیوں کی، میرے بچوں کی نظر کر رہا ہوں، اس جملے کو ضائع نہ ہونے دیجئے گا، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں بھی تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میرا جملے پہ غور کیجئے گا، میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کربلا کا ہدیہ میری طرف سے، تبرک۔ جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے پیغمبر کی زیارت کر لے ہمیشہ کے لیے رضی اللہ، اور اگر کوئی ایک مرتبہ حسین کی زیارت کر لے، بھئی یہ دوسرا جملہ میرا میں اس طرح سے نہیں پہنچا سکا، تھوڑی سی دوبارہ توجہ کر لیجئے گا۔ حدیث سن لیجئے، کتاب کا نام ہے کامل الزیارات ابن قولوہ کی۔ جب کاظمین جائیں گے نا تو مولا کے قدموں میں، ساتویں امام کے قدموں میں شیخ مفید کی اور ابن قولوہ ان کے استاد کی قبر ہے، 1100 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے کامل الزیارات۔ مولا حسین کی زیارت اور ائمہ کی زیارت کی اہمیت پہ بہت ضخیم کتاب ہے، 500 سے زیادہ حدیث ہیں، وہاں پہ انہوں نے حدیث لکھی ہے کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے مولا حسین کی زیارت سے۔ جملہ سن لیجئے گا، کوئی بھی تعصب سے نہ سنے میرا اہل سنت بھائی، میرے ہاتھ جوڑ کے درخواست سے، میرے بھائی میرے بچے اس جملوں کو غور سے سنیں گے، بڑا بھائی سمجھ کے سن لیجئے گا۔ حدیث پہ بڑے بڑے جید علماء، فقہاء، اصولیون نے تحقیق کی ہے، حدیث مستند ہے، ضعیف نہیں ہے۔ اب حدیث سن لیجئے، بڑے بڑے جید قم اور نجف اشرف کے فقہاء نے تحقیق کر کے مستند حدیث لکھا ہے، من زار الحسین بکربلا کمن زار اللہ بعرشہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی ایسا ہے جیسے عرش اعظم پہ۔ پتہ نہیں لوگ، مجھے نہیں معلوم میرے بھائی پریشان تو نہیں ہو رہا ہے، ایسا ہے جیسے اس نے عرش اعظم پہ اللہ کی زیارت کی ہو۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، عزیزان گرامی، یہ مولا حسین کی زیارت کا ثواب اللہ نے اس لیے اتنا زیادہ لکھا ہے
کہ جتنی قربانیاں مولا حسین نے دی کسی نے نہیں دی. توجہ, ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیے گا عزیزان گرامی, جو کچھ تھا حسین کے پاس, اپنے بھائی بیٹے سب کچھ, اپنی جان کا پروردگارہ تیرے لیے. اب اللہ نے کہا حسین جب آپ میرے لیے تو دنیا ساری آپ کے لیے. اب پہنچ گئے, اب پہنچ گئے. ایک ام المؤمنین ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. عزیزان گرامی, یہی تو اہل بیت میں اور صحابہ میں فرق ہے کہ صحابہ سب کچھ کر کے بھی رضی اللہ عنہ ہیں. نہیں ہے مجمع, سارا مجمع نہیں ہے. صحابہ سب کچھ کر کے بھی رضی اللہ عنہ. حسین بچپن میں بھی علیہ السلام. اب پہنچ رہے ہیں, اب پہنچ رہے ہیں نا. بھئی میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے ہاتھ, لیکن میں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی, ایک جملہ جو حضرات پریشان ہیں, کتاب کا نام ہے جامع ترمذی. ترمذی شریف 6 اہم ترین کتابوں میں سے ہے بھائیوں کی. اس میں حدیث ہے, پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جب حدیث فرمائی تھی تو مولا حسن 4 برس کے تھے, مولا حسین 3 برس کے تھے. حدیث دوبارہ سن لیجئے, بہت ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. اہل علم بیٹھے, علماء ہیں, ذاکرین ہیں, وعاد, بہت سے عربی دان ہیں. جملے کو سن لیجئے. پیغمبر نے نہیں کہا جب وہ صلح کر لے گا اور حسین کربلا چلا جائے گا تو جوانان جنت کا سردار بن جائے گا. پیغمبر نے فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ کچھ نہ کرے سردار ہے, باقی سب کچھ کر لے پھر بھی رضی ہے. اب پہنچ رہے ہیں آپ, جی ہیں آپ, سلامت رہیں. قربانیاں دے کے سردار بنیں گے نہیں, وہ اور ہیں جو قربانیاں دے کے رضی اللہ بن جاتے ہیں اور پھر خود ہی اپنی محنتیں ضائع کر دیتے ہیں. نہیں ہے مجمع. عزیزان گرامی, آل محمد کا ساتھ دو گے تو رضی اللہ بن جاؤ گے, اور مخالف ہو جاؤ گے تو چھین لیا جائے گا. نہیں ہے مجمع. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کسی کو گران گزرے. میرے تمام اہل سنت بھائی میرے جملے پہ غور کیجئے گا. عزیزان گرامی, رضی اللہ عنہم کا ترجمہ بنتا ہے اللہ ان سے راضی ہو. ہے نہیں, کچھ لوگ پہنچ گئے, اب پہنچ گئے. دعائیہ جملہ, میرے جملے پہنچ رہے ہیں. دعائیہ جملہ ہے اللہ ان سے راضی. خدا کی قسم منبر پہ ہوں نجف اور کربلا کے درمیان, میں بھی دعائیں مانگتا ہوں اللہ ان سے راضی ہو, لیکن مجھے پورا یقین ہے جس سے علی و فاطمہ راضی نہ. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام, جب تک کہ علی و فاطمہ راضی نہ ہو کوئی رضی اللہ نہیں بنتا, اور جب تک علی و فاطمہ ناراضگی کا اظہار نہ کریں اور کوئی رضی اللہ عنہ بن گیا ہو اور علی یا فاطمہ ناراضگی کا اظہار کر دیں تو اللہ دوبارہ لعنت اللہ بنا دے گا. میرے لاہور کے بانی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اسی سال ہم نے بھی اتنی ضمانتیں دے کے زبان پہ پابندی اٹھوائی تھی.
مولانا پھر کھل کے پڑھ رہے ہیں، میں نے جب لاہور میں آسرا نہیں کیا، لیکن علی والا ڈرتا نہیں ہے، اور جو ڈرتا ہے وہ علی والا نہیں ہو۔ بھائی میں جانتا ہوں میں نے جو موضوع لیا میں اس کو کس طرح سے کیسے اب انجام تک پہنچاؤں، جس آپ نے جذبات سے میرے جملوں کو سنا ہے اسی طرح چلتے رہیے گا۔ تو جانے گرامی کون ہے حسین ابن علی؟ میں نے کہا نا کہ ساری زندگی محنت کرتے رہے۔ حدیث کو سن لیجئے گا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہیں، فرما رہی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے آغوش میں لیا مولا حسین کو اور چوما۔ میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، تفصیل سے بھی پڑھوں گا فضائل کو، مجھے زیارت وارثہ کے چند جملوں کو پڑھنا تھا، لیکن اگر مکمل کر سکا، نہیں تو موقع ملا تو کسی اور مقام پہ۔ تو عزیزان گرامی اب جناب ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ حسین کو چوم رہے، کبھی پیشانی کو چومتے، کبھی لبوں کو، کبھی گلے کو، ہاتھوں کو، سینے کو۔ ہاں ام سلمہ مجھے اپنے حسین سے بہت محبت۔ توجہ، پیغمبر چوم رہے ہیں، میں جملے پیش کرنے والا ہوں فضائل کے۔ جو افراد کہتے ہیں نا کہ نہیں چومنا نہیں چاہیے، ذری کو نہیں چومنا چاہیے، سن لیجئے گا میرے اشاروں کے اندر، میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ تو عزیزان گرامی اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں پیغمبر مولا حسین کو بہت چومتے تھے، اور یہاں تک ہے صحابہ کا مجمع ممبر ہے، مسجد نبوی ہے، پیغمبر ممبر پہ مولا حسین کو لے کے آئے، اور کئی جگہوں پہ ممبر پہ یہ حدیث لکھی ہوتی ہے کہ پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں میں مولا حسین کو لیا، 6 مہینے کے مولا حسین، اللہم انی احب حسین، پروردگارہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، فاحب من احب حسین، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے جو پہنچ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے نعرہ ضرور لگائیے گا، داد دیجیے گا، لیکن سن کے سارے مجمع کی توجہ۔ عزیزان گرامی پیغمبر مسجد میں ممبر پہ صحابہ کے مجمع میں مولا حسین کو چوم رہے ہیں۔ مسجد ہے عبادت کی جگہ، اولاد سے محبت کی جگہ ہے گھر، سارا مجمع نہیں ہے۔ مجھے اپنے بچے پہ پیار آ رہا ہے تو میں لاج پیار کروں گا گھر میں، کیوں؟ بچہ میرا، میں اپنے گھر میں پیار کروں گا۔ مسجد عبادت کی جگہ، پیغمبر اسلام مسجد میں حسین ابن علی کو چوم کے سمجھا رہے ہیں حسین کے بوسے دینا عبادت ہے۔ مولا حسین کے بوسے دینا عبادت ہے، اور کون فرما رہی ہیں؟ ایک ام المؤمنین، نہیں ہے مجمع۔ توجہ، اب مجھے ہندوستان کا تو پتہ نہیں ہے، پاکستان میں صحابہ اور امہات المومنین کا نعرہ لگانے والوں ملاؤں کے فتوے نہ سننا، ماؤں کی سن لو۔ ام المومنین نے بتایا پیغمبر چومتے تھے، پیغمبر چوم رہے ہیں۔ یہاں پہ کسی کو بھی میں اپنے ساتھ نہیں لے کے آیا ہوں، ہر آدمی اپنا پرچہ خود کٹوائے، ٹھیک ہے؟ بہرحال عزیزان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں اس محبت سے چلتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ تو جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے چوما، بہت چوما۔ اب یہ مصائب کے جملے ہیں لیکن میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے فضائل ہی کو بھی باقی رکھنا۔ تو جناب سرور کائنات چوما، حضرت ام سلمہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اتنا کیوں چوم رہے ہیں؟ کہ کل یہی میرا نواسہ کربلا میں ہوگا، اور پھر مصائب کی روایت پڑھی، بتایا۔ تو جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا گریہ کرنے لگی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسہ، ہاں کون مارے گا؟ دیکھیں میرا اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اس جملے پہ خاص توجہ کا میں طلبگار ہوں۔ اگر ہندو مارتے نا مولا حسین کو ہمیں افسوس تب بھی ہوتا، لیکن اتنا افسوس نہ ہوتا۔ اگر یہودی، عیسائی، سکھ، مشرک، کافر امام حسین کو شہید کرتے ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا ہمیں اب ہے کہ مارنے والے کلمہ گو تھے اور پیغمبر کا کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ میرا جملہ پورا سوشل میڈیا پہ چل چکا ہے، آپ لوگ سن چکے ہوں گے۔
باقی میں نے جملے یہاں پہ کوشش کی ہے کہ پیش کروں، لیکن ایک جملہ سن لیجیے، آپ نے اگر سن بھی لیا تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اس کو دوبارہ محبت سے سن لیجیے گا۔ عزیزان گرامی، دنیا کے ہر دین مذہب میں مولا حسین کے چاہنے والے مل جائیں گے۔ آپ کو عیسائیوں میں مولا حسین کے چاہنے والے مل جائیں گے، ہندوؤں میں مولا حسین کے چاہنے والے مل جائیں گے، سکھوں میں، غیر مسلموں میں۔ جو خدا کو بھی نہیں مانتے وہ مولا حسین کو مانتے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ مولا حسین کے چاہنے والے ہر مکتب، ہر مذہب میں، ہر دین میں، حتیٰ لادینوں میں مل جائیں گے۔ لادین بھی مولا حسین سے محبت کرتا ہے، لیکن یزید سے محبت کرنے والا اگر ملے گا تو صرف مسلمانوں میں ملے گا۔ شاید میرا جملہ پہنچ گیا ہو، اب پہنچ گئے ہیں۔ یزید کو رضی اللہ کہنے والے ملیں گے تو صرف بھئی میں آرام سے پڑھنے کے موڈ میں ہوں۔ یزید سے محبت کرنے والا ملے گا تو صرف مسلمان، اور ایسا مسلمان کہ داڑھی بھی ہوگی پیٹ تک، اور کئی حافظ قرآن بھی ہوں گے، تمام صدقے حلوے مانڈے بھی، اور پھر بھی کہیں گے یزید رضی اللہ عنہ۔ ہندوستان میں بھی مل جائیں گے، پاکستان میں بھی مل جائیں گے، دنیا بھر میں صرف ملے گا تو مسلمان ملے گا یزید کو رضی اللہ کہنے والا۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے میرا جملہ سن لیجئے میرے بھائی، میرے بچے، ان جملوں پہ غور کریں گے۔ یقین مانے طاقت نہیں ہے، مسلسل سفر کی وجہ سے میں پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یزید سے محبت صرف مسلمان ہی کرتا نظر آتا، اور پیغمبر نے اسی لیے فرمایا تھا انہم منی وانا منہم، پروردگارہ یہ مجھ سے ہے میں ان سے، لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون نہیں ہے مجمع۔ پیغمبر کو فرمانا یہ چاہیے تھا میرا خون ان کا خون، نہیں ہے بی بی مجمع۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا چاہیے تھا میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون۔ کیوں؟ میری بیٹی، میرا داماد، میرے دونوں نواسے۔ پیغمبر کو فرمانا چاہیے تھا میرا خون ان کا خون، پیغمبر نے فرمایا ان کا خون نہیں ہے مجمع۔ پیغمبر نے فرمایا ان کا خون میرا خون، جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا، جس نے پیغمبر کا خون بہایا ہو وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، چھوٹے امام فرما رہے ہیں مستند ترین ہماری جو زیارات ہیں ان میں زیارت ہے زیارت وارثہ۔ آپ جی کہ حضرت صفوان اس کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ خود مولا جب تشریف لائے عراق تو آپ نے نجف میں، کربلا میں زیارات پڑھی، اور جب زیارت پڑھی تو کہا مولا میں نے زیارت سنی ہے اور سن کے حفظ کر کے لکھ لی ہے، آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مولا بتائیے کیا میں نے صحیح لکھا؟ مولا نے فرمایا سناؤ۔ کہا صفوان اس میں یہ غلطیاں تھیں، مولا نے تصحیح کر کے زیارت وارثہ دی ہے۔ مستند ترین جو زیارت ہمارے پاس ہے وہ زیارت وارثہ ہے، اور افضل ترین جو زیارت ہمارے پاس ہے وہ زیارت عاشورہ۔ عزیزان گرامی، اس میں بہت زیادہ امام نے مطالب بیان کیے ہیں، میں بس ایک جملے کی تشریح، باقی پھر انشاءاللہ کربلا کے اندر مہلت ملے گی۔ حرم میں بھی مجلس ہے انشاءاللہ 21 سفر کو، اگر ممبر رئیسی پہ انشاءاللہ وہاں پہ باقی مطالب پیش کروں گا، اب وقت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور اس وقت حرارت بہت زیادہ ہے، آپ کی مجھے گرمی کی شدت کا پورا احساس ہے، لیکن میں ایک سوال کروں، اتنی گرمی میں آپ پانی پی رہے ہیں نا؟ آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پیاسا رہ جائے؟ اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھیے گا۔ 1400 برس پہلے
ایک مظلوم امام بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ان کے نام پہ کھلایا بھی جا رہا ہے، پلایا بھی جا رہا ہے۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، کربلا میں کوئی بھی آئے گا وہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے ہوٹل نہیں ملا تھا، میں صرف حرم میں رہا، میں موقف میں رہا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بھوکا واپس آیا۔ میرا چیلنج ہے، کوئی کربلا آنے والا یہ نہیں کہہ سکتا میں پیاسا واپس آیا۔ مسائل پڑھوں گا تفصیل سے، میرا وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو آئے گا۔ آپ ابھی نجف سے تشریف لائے ہیں اور کربلا جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں نا وہ بیویاں جنہوں نے پہلی 40 کی زیارت کی تھی، وہ نجف سے نہیں، وہ شام سے دمشق شہر سے اونٹنیوں پہ آ رہی تھی اور ان کے ساتھ ایک امام تھے تو 2 امام، لیکن ایک کم سن تھے، ایک امام تھے جو پیدل آ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹا چاہتا ہے کہ اگر میرے باپ کو کوئی بے دردی سے شہید کرے تو لوگ مجھے پرسہ دیں، گلے لگائیں اور کہیں کہ آپ یتیم ہو گئے، لیکن مولا سجاد کو کسی نے گلے نہیں لگایا۔ میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن ماحول اچانک بنا ہے، کیسا ماحول بنا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا پورا اعتقاد ہے یہ جو مجالس ہوتی ہیں نا، یہ بعض اوقات ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے، کوئی ہستیاں پڑھوا رہی ہوتی ہیں۔ کربلا معلی تو آپ نے دور سے دیکھا جناب جابر تشریف فرما ہے، مولا خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے لگایا اور خود ہی رو رو کے فرمانے لگے جابر ہا ہونا قتلا رجالنا، جابر ہمارے مردوں کو اس سرزمین پہ ذبح کیا گیا، جابر میرے بابا کو 12 ضربتوں سے شہید کیا۔ جناب جابر نابینا ہو گئے تھے، جب سنے نا مولا کے جملے بلند آواز سے رونے لگے۔ مولا نے فرمایا بس آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے، میں شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا جابر میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑے، ممکن ہی نہیں ہے میں مجلس پڑھوں باب الحوائز کا ذکر نہ کروں۔ مولا سجاد کو بڑا صدمہ تھا، میرے بابا کو اتنی بے دردی سے شہید کیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا۔ دوسرا صدمہ تھا میری پھپھی سے کسی نے چھپایا نہیں۔ ایک جانور کو بھی سنت محمدی میں ہے جب ذبح کرو تو دوسرے جانور سے چھپا لو، جانور بھی دوسرے جانور کو جب مرتا دیکھتا ہے برداشت نہیں کرتا۔ اور اگر کسی بی بی نے اپنے بھائی کو کبھی دوش رسالت پہ دیکھا ہو، کبھی ماں کے بوسوں میں دیکھا ہو، میں جملے کیسے پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ جناب زینب کبریٰ نے بہت شدید حالات میں مولا کی شہادت، میں پوری شہادت نہیں پڑھنا چاہتا لیکن 2 جملے ضرور پڑھوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ عزیزان گرامی ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے۔ ایسا ہی میدان تھا، اب تو کربلا میں بہت زیادہ بلڈنگیں بنا دی گئی، اے کاش آپ دیکھتے، چٹیل میدان تھا، چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے تھے، جسے تیر نہیں ملتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جسے نیزہ نہیں ملا وہ تلوار، 5ویں امام فرماتے ہیں جسے کچھ نہیں ملا اس نے لاٹھیوں سے مارا۔ مولا فرماتے ہیں میرے دادا کو لوگوں نے پتھروں سے مارا۔ جب ایک مرتبہ کربلا کی زمین پہ زلزلہ آنے لگا، جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر آ گئے، بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور بلند آواز سے کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، اپنے نانا کو پکارا۔ پھر ایک مرتبہ آگے بڑھی فرمایا واہ علیہ، پھر ایک مرتبہ فرمایا واہ حسنہ، پھر ایک مرتبہ مولا حسین کی طرف دیکھا، سوال کیا اَأَنْتَ أَخِي،
میں بہت سوچتا تھا بی بی پہچان کیوں نہیں سکی. مولا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان چھے, پورے بدن میں تیر چھے. بی بی نے دیکھ کے سوال کیا انت اخی, کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ مولا نے جناب زینب کو دیکھا, یہ نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں, بس ایک جملہ کہا یا زینب ارجعی الی الفسطیٰ, زینب خیمے میں واپس چلی جائیے, ابھی جب شمر میرا امامہ اتارے گا, میرے بالوں میں ہاتھ ڈالے گا, میری پشت پہ سوار ہوگا, جب خنجر چلائے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا. ادرکم اللہ, ادرکم اللہ. میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ سب نے صرف مصائب سنے ہیں نا؟ آپ نے صرف مصائب سنے ہیں, آپ ایسے رو رہے ہیں. جناب زینب 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی جب شمر نے امامہ اتارا. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے جد حسین پہ, وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ, جبکہ شمر سینے پہ سوار تھا, آخذٌ بِلِحْيَتِهِ, داڑھی میں ہاتھ ڈال رکھا تھا. میری پھپھی رو رو کے کہہ رہی تھی کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے. میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اللہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ابھی 2 منٹ, مجھے ہاتھ جوڑ کے 2 منٹ کی زحمت ہوں. امام معصوم سے سوال کیا گیا. شیخ جعفر شوشتری نے, بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے, مولا کون سی روایت صحیح ہے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کی؟ 3 روایات ہیں. پشت گردن سے ذبح کیا, سامنے سے ذبح کیا, اور ایک روایت میں ہے گلے کے گودال میں نیزہ مارا گیا. میرے بہت سے بھائی تو سن ہی نہیں رہے, برداشت ہی نہیں کر رہے ہیں. مولا بتائیے کون سی روایت صحیح ہے؟ علماء سے پوچھا بتائیے کون سی روایت صحیح ہے؟ پشت گردن سے شمر نے ذبح کیا تھا, سامنے سے معصوم سے روایتیں ہیں نا ساری, یا گلے کے گودال میں نیزہ مارا تھا؟ بہت جید بزرگ عالم دین نے لکھا ہے اور انہوں نے پڑھا بھی ہے. انہوں نے ایران کے قوم مقدس کے, انہوں نے جملہ کہا کہ 3 روایات صحیح ہیں. پہلے ایک ملعون نے نیزہ مارا تھا, پھر شمر پشت گردن پہ خنجر چلایا. مولا نے کہا شمر میں تیرے نبی کا نواسا ہوں. پھر اس نے سیدھا کیا, گھٹنا سینے پہ رکھا. میرے اکثر بچے پوچھتے ہیں عاشورے پہ عراق میں عراقی لوگ مقتل پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, اتنا کیوں روتے ہیں؟ بڑے بڑے جید علماء آغا باقر حکیم ممبر سے گرا دیتے تھے اپنے آپ کو. کیا پڑھتے ہیں جو ممبر سے گرا دیتے ہیں؟ سنیں گے. بی بی کہتی ہے جب شمر نے گھٹنا رکھا, حسین نے کہا شمر گھٹنا اتار. میرے نانا میرے سینے کے بوسے دیتے تھے. آج جی بھر کے روئیے گا, آج جناب سیدہ سے کہیے گا بی بی ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم کربلا میں ہوتے, مولا پہ خنجر نہ